نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنی جان سے بڑھ کے نہ ہو، بندہ مومن نہیں ہوتا، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ اور نبی کریم کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نبی کی ظاہری صورت، سیرت، یہ سب تذکرے آپ سنتے آئے ہیں۔ لیکن آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جس نبی کا مقام عرب عرب انسانوں سے زیادہ ہو، جس نبی کا مقام انبیاء ساروں سے افضل ہو، جو نبی سارے انبیاء کا امام ہو، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ مسجد اقصی میں امامت کروائی کہ نہیں؟ جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، کیا اس کی بات اعلیٰ نہیں ہے؟ جس کی ذات اعلیٰ، بات محلے کے مولوی کی اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ، بات امام کی اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ، بات پیر فقیر فقیہ کی اعلیٰ، یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ مغالطہ، یہ فتنہ انسان کے دماغ میں کیسے آیا؟ میرے بھائیوں، ابھی میرے بھائی نے ایک بات کی ہے، کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ایک ساتھی کی تحقیق ہے۔ میں ان کے گوش گزار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ راجح اور جمہور علماء کے نزدیک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے اوپر بتائیے احمد رضا ہاں بریلوی صاحب، جو بریلویوں کے سب سے بڑے امام ہیں، آپ کو پتا ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیا ہے 8 ربیع الاول۔ پیر عبد القادر جیلانی کے مطابق 2 روایات ملتی ہیں، وہ 10 محرم کے قائل ہیں، بعض نے کہا نہیں 10 ربیع الاول کے قائل ہیں، کاتب نے غلطی کی۔ آگے آئیے، یہاں پہ کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتلائیے آج سے 30 اور 40 سال قبل یہ جو 12 میلاد آج منایا جا رہا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ میں کسی بریلوی بھائی کو طنز تان تشنیع کا قائل نہیں ہوں، محبت سے چاہتا ہوں آج ہماری گفتگو سنیں، اگر ہمارے دلائل آپ کو اچھے لگیں قبول کر لیں، نہیں تو اس کے بدلے میں اپنے دلائل دیں، ہمیں سمجھ آئے گی، ہم بھی قبول کر لیں گے۔ 12 ربیع الاول آج سے 30-40 سال قبل کیا تھا؟ 12 وفات، سب کو پتا ہے۔ یہ 12 میلاد میں کیسے منتقل ہوا؟ بالفرض ہو بھی گیا تو یہاں پہ ایک نقطہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر تاریخ کا اختلاف ہونا، یہ بھی اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے ہے۔ بتائیے نقطہ کیا ہے؟ یہاں پہ ابھی کوئی قاری امامت کروائے، قرآن کے اندر ایک زیر یا زبر کی غلطی کرے، پیچھے کسی بھی مسجد میں کھڑا ہو، چاہے دیوبند کی ہو، بریلی کی ہو، اہل حدیث کی ہو، قاری قرآن پڑھے، صرف زیر اور زبر کی غلطی کرے، پیچھے سے ٹوکنے والے کتنے حافظ ہوتے ہیں؟ زیر زبر کی غلطی نہیں کر سکتا۔ جو رب قرآن کی ایسی حفاظت کرنے والا ہو کہ قرآن کے اندر کوئی زیر اور زبر کی غلطی نہیں کر سکتا، اگر دین اور شریعت میں مطلوب و مقصود ہوتا، وہ اپنے نبی کی تاریخ پیدائش کی حفاظت نہ کرتا۔ اگر تاریخ کی پیدائش کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ اللہ رب العزت نے، مطلوب نہیں تھا۔ پتہ کیوں نہیں مطلوب؟ انبیاء کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ اولیاء کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ تابعین کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ ایمانداری سے بتلائیے سب سے زیادہ حق بالفرض آپ کا فلسفہ مان لیا جائے، اور ہے بھی غلط، کہ برتھ ڈے منانی چاہیے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، یوم پیدائش پہ خوشی کا منانا، آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا اس دن وہ خوش ہو رہا ہے، نیچرل اور فطری بات ہے۔ اس بات کو 1 سال گزر جائے اسی تاریخ پہ خوش ہونا، اس میں اور اس میں بھی فرق ہے۔ یہ سالگرہ ہے، یہ برتھ ڈے ہے، یہ تہوار کہاں سے آیا اس حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ لیکن مجھے ایک بات بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اوپر اتنا جو اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے، اتنا وافر اختلاف، اللہ رب العزت کو نہیں تھا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل
अकमल, मुकम्मल। मुझे ईमानदारी से बतलाइए, क्या नबी करीम ने दीन पूरा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अगर नहीं, अगर पहुंचाया है तो ये बात बतलाइए, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन नबी का बतलाया? अगर नबी करीम की ये जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है कि दीन पूरा पहुंचा के आना है, और नबी करीम ने सहाबा को गवाह भी बनाया, गवाह बनाया कि क्या मैंने दीन पूरा पहुंचाया? सहाबा ने कहा आपने पहुंचा दिया। आप ईमानदारी से बतलाइए, ईद मिलादुन नबी जो लोग मनाते हैं वो इसको नेकी समझ के मनाते हैं कि बुराई समझ के मनाते हैं? नेकी समझ के मनाते हैं। और इस नेकी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है कि नहीं? अगर ये नेकी है तो आपने दलाइल अपने बरेलवी भाइयों को यह समझाना है, अगर ये नेकी है इसका इल्म नबी करीम को था कि नहीं? अगर वो कहेंगे था नहीं तो बात खत्म। अगर इल्म था तो फिर नबी करीम ने यह इल्म उम्मत तक पहुंचाया कि नहीं? अगर वो कहें इल्म था पहुंचाया नहीं, मुआद अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पहुंचाने के अंदर खयानत की है। मेरे भाइयों, दुख और अफसोस की बात पता क्या? दुख और अफसोस की बात यह है कि हम बात करते हैं, ताने भी हमें मिलते हैं, गुस्ताही के फतवे भी हम पे लगते हैं। हम कहते हैं आप अपने सगे बाप का नाम अपने सगे बाप की जूती के ऊपर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अल्लाह की कसम दुख होता है। गुस्ताख हम हैं, फतवे हमारे ऊपर। मैं कहता हूं ये नालैन मुबारक नबी करीम के साथ जो मंसूबा सही सनद से साबित नहीं, बिलफर्ज मान लिया जाए ये सही सनद से साबित हो, ये नबी ही के नालैन का अक्स हो, मान लीजिए नबी ही के नालैन का अक्स है। इस अक्स के ऊपर आपका जमीर कैसे गवारा करता है कि नाम मोहम्मद को लिख दिया जाए? नालैन के ऊपर ईमानदारी से बतलाओ, तुम्हारे बाप की, किसी आलम दीन की, किसी वलीउल्लाह की जूती हो, उसके ऊपर उस आलम दीन का या बाप का नाम लिख सकते हो? फिर उसके इस्तकबाल के लिए उन जूतियों को लहरा सकते हो? अगर वो एयरपोर्ट में हज करके आए, बाप की जूतियां जाके लहराओ, बाप तुम्हें जूते मारेगा, कहेगा ये क्या बात कर दी? आप इसको अकीदत और एहतराम का नाम देते हैं। अल्लाह की कसम ये अकीदत नहीं है, ये एहतराम नहीं है। अकीदत और एहतराम वो है जो बात नबी करीम से साबित हो जाए। अगर नबी करीम से कोई बात साबित है, वही हमारे दीन का हिस्सा है। आगे आइए, आप क्या करते हैं? आप केक के ऊपर झूठ नहीं बोल रहा, जाइए सोशल मीडिया उठाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे, और दुख की बात है, अल्लाह की कसम दुख की बात है, यह त्यौहार यूनानियों से आया, मिस्रियों में गया। ईसाई पहला मजहब था, पहला मजहब जिसने अपने नबी की सालगिरह को, सालगिरह यौम पैदाइश और सालगिरह में फर्क है, सालगिरह को मजहबी त्यौहार बनाकर क्या कहा? क्रिसमस है, हम अपने नबी की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे, केक को काटेंगे। मुसलमान उनके पीछे चलते चलते इस हद तक आ गए। अब बताइए गुस्ताख फिर भी हम हैं। और मेरे बरेलवी भाइयों, अपने जमीरों से पूछो, अपने सीनों को कुशादा करो, अपने दिमागों से सोचो आप क्या कर रहे हो? केक के ऊपर नाम मोहम्मद लिख दिया। झूठ बोलना ऐब है। मैं समझता हूं झूठ के ऊपर अल्लाह की लानत है। अल्लाह की कसम सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो मौजूद है, नाम मोहम्मद केक के ऊपर लिखा हुआ है, फिर उस नाम के ऊपर छुरी को चला दिया, फिर उस नाम के ऊपर छुरी को चला दिया। हम मुकद्दस औराक को पानी में फेंकें, मट्टी में डुबाने की कोशिश करें, हमारे पे पर्चा हो जाता है। और आप नाम मोहम्मद अपने हाथ से लिखकर उसके ऊपर छुरी को चला दें, पेट में ले जाएं, आप तो इन नहीं कर रहे। ये अफसोस और दुख की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को क्या कहा था सुलह हुदैबिया पे? ये काट दो रसूलुल्लाह, ये लफ्ज आगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। अली ने कहा ये मेरी जिसारत नहीं है कि मैं पेंसिल से भी मिटा दूं। तुम नाम के ऊपर छुरी को चला देते हो और फिर कहते हो तुम्हें मोहब्बत है।
नहीं मेरे भाइयों, तुम्हें गलती लगी, तुम्हें ठोकर लगी, तुमने ये ईद, इसका नाम ईद रखा। मेरे भाइयों, इसका नाम ईद है। और मेरे नबी क्या कहते हैं? नबी कहते हैं मैं पीर के दिन पैदा हुआ, मैं पीर के दिन पैदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तेरे और मेरे लिए नमूना है। अगर तू नबी का मिलाद जैसे नबी ने मनाया वैसे मनाना चाहता है तो सुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर के दिन रोजा रखता हूं। और ये सालगिरह का कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट क्या है? हफ्ते रोजे का। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उस दिन शुक्राना अदा करना है कि अल्लाह के नबी पीर को आए, पीर को पैदा हुए, पीर को मबूस हुए। आइए, जिसने शुक्राना अदा करना है वो रोजे को रखे। अल्लाह की कसम कोई अहले हदीस आलम आपके ऊपर इतराज कर जाए हम जिम्मेदार हैं, नहीं कर सकता। ये नबी का उसवा है। अब यहां पे भी एक नुक्ता है, बताइए क्या नुक्ता? ये है कि पीर के दिन नबी करीम ने रोजा रखा है। ईद के दिन रोजा होता है। अगर ये दिन ईद का दिन हो तो इस दिन रोजा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, ईद के दिन किसका रोजा होता है? सबको पता है ये क्या फलसफा है। नबी करीम पीर को पैदा हुए, पीर के दिन रोजा रखा। आप कहते हो नहीं उस दिन ईद है, नबी कहते हैं उस दिन मैंने रोजा रखना है, आप कहते हो ईद है। उस बात की तरफ आता हूं जो छोड़ के गया हूं, वो क्या है? लाखों अंबिया हैं, लाखों सहाबा हैं, सबसे पहला हक अगर सालगिरह इस्लाम में हो तो किसका है? नबियों का है कि नहीं पहला हक? फिर किसका है? सहाबा का। फिर किसका है? औलिया का, ताबईन का। आप बतलाइए, दिन तो 365 हैं, अफराद तो लाखों हैं, कैसे मनाई जाएगी? कैसे मनाई जाएगी? 365 दिन थोड़े हैं, अंबिया ज्यादा हैं। अब मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, तुम सालगिरह की बात करते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया की कब्रों को भी महफूज नहीं रखा। महफूज रखने से मुराद ये नहीं कि मुआद अल्लाह उनके अजसाद को मट्टी ने खा लिया। हमारा ये अकीदा है कि अंबिया जितने भी होते हैं उनके जिस्मों को मट्टी नहीं खाती, खलत कर दिया गया। क्या मतलब? 1 लाख से जायद अंबिया हैं, 1 लाख से जायद अंबिया हैं। आप बतलाइए उनमें से कितने नबियों की कब्रें मालूम है? आपको पता कितने नबियों की कब्रें मालूम है? कोई ऑथेंटिसिटी से तस्दीकन और सच मानों में, सही मानों में निशानदेही करना चाहे तो 10 के करीब अंबिया हैं कि जिनके बारे में ये कहा जाता है फलां की कब्र फलां जगह, फलां की कब्र फलां जगह। हाँ, ये जरूर पता है कि सैकड़ों अंबिया इस खित्ते में दफन हुए, सैकड़ों अंबिया इस खित्ते में दफन हुए। वाहिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी कब्र के बारे में यकीन है कि ये यहीं पे दफन हुए। आप बतलाइए, अगर कब्रें शरीयत का मतलूब और मकसूद होती तो कायनात की कौन सी हस्तियां होती जिनकी कब्रें अल्लाह ताला लोगों के सामने आश्कार कर देता? अंबिया की कब्रें। अगर वाकई मज़ार बनाना दीन और शरीयत होता तो अंबिया इस लायक थे कि उनके मज़ार बनते। उनकी कब्रें अल्लाह ने बुला दी, उनकी कब्रें अल्लाह ने खलत कर दी। लेकिन तेरा वली, उसका मज़ार बनना चाहिए, उसका मकबरा अच्छा बनना चाहिए। ये कहां से आया फलसफा? मेरे भाइयों, ईद मिलादुन नबी का ये जो सारे का सारा फलसफा है, ये बातिल है, ये गलत है। इसके दलाइल हैं, उलमा आपके सामने दलाइल रखते चले जाएंगे। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, हमारे भाई जिनको ये कहा जाता है कि ये बिदत है, इसका दीन और शरीयत से ताल्लुक नहीं है, ये नेकी समझ के करते हो, नेकी समझ के करते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेकी का इल्म नहीं था, इसका क्या जवाब दे सकते हैं? ये इल्म था, बतलाइए, पूरी उम्मत के फकीह जमा हो जाएं। अल्लाह की कसम, किसी आलम ने ये नहीं कहा, चाहे वो बरेलवी का हो, देवबंद का हो, इतराफ करना चाहिए। और उन्होंने इतराफ किया कि वाकई नबी करीम ने नहीं बनाई, नबी करीम ने नहीं बतलाई, साहबा ने नहीं मनाई, साहबा ने नहीं बतलाई, ताबईन ने नहीं मनाई, ताबईन ने नहीं बतलाई।
کس نے منائی ہے؟ سبطین شاہ نقوی صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی بریلوی عالم کی بات ہوگی، میں نے کہا نہ نبی نے منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی. اس نے کہا ہاں انہوں نے نہیں منائی، لیکن ایک دلیل ہے ہمارے پاس. کیا دلیل ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے. پیدائش کے دن جو خوشی منائی اس کو منطبق کیا سالگرہ پہ. سبطین شاہ نقوی صاحب کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مناتے؟ سبطین شاہ صاحب سے اس بریلوی عالم نے پوچھا آپ کیوں نہیں مناتے؟ سبطین شاہ صاحب نے پوچھا آپ کیوں مناتے ہیں؟ کہا ابو لہب نے منائی. کہا آپ کیوں نہیں مناتے؟ کہتا ابو لہب نے منائی. تم کس لیے نہیں مناتے؟ اس لیے کہ ابو لہب نے منائی. ابو لہب ہمارے لیے حجت ہے. آگے آئیے، یہ جو حدیث اور روایت پیش کی جاتی ہے ابو لہب کے بارے میں کہ اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا، کسی شخص نے خواب دیکھا، کسی مجہول الحال شخص نے یہ خواب دیکھا کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد ایک ہاتھ کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے اس میں پانی پلایا جاتا ہے. اس بندے کا نام کیا ہے؟ اٹھائیے حدیث. معلوم نہیں. کون ہے وہ شخص؟ معلوم نہیں. خواب حجت ہوتے ہیں غیر نبی کے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کسی غیر نبی نے کوئی خواب دیکھا وہ حجت ہوتا ہے؟ وہ شرعی دلیل ہوتا ہے؟ نہیں. ویسے بھی یہ بات قرآن کے خلاف ہے. جس ہاتھ کے بارے میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے. تو کہتا ہے وہ ہاتھ سلامت ہے اور اس کے اندر پانی مل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹوٹ چکا ہے ہاتھ، اور آپ کہتے ہو نہیں نہیں اس کا ہاتھ سلامت ہے، اس کے پیچھے پانی مل رہا ہے. یہ دلائل یہ کہاں سے گڑے؟ جب آپ مان گئے کہ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ نیکی ہے، پھر اس عبادت، دین اور نیکی کا ثبوت نبی کریم سے ملنا لازم ہے. آگے سے کہتے ہیں منع کی دلیل ہونی چاہیے. یہ عام طالب علم جو ہمارا مدرسے کی پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے ان کا بھی ہمارا بھی یہ متفق اور اجماعی مسئلہ ہے کہ عبادت کا ثبوت ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ عبادت صرف وہی قابل قبول ہے جس کے اوپر نبی کی مہر ہے. ہم عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا وہاں پہ دلائل ہوتی ہے منع کے. دلیل ہونی چاہیے. پینٹ شرٹ حرام، اس کی دلیل ہونی چاہیے منع کی. کپڑوں کے اوپر یہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، تجارت، اٹھنا بیٹھنا، پہننا، سواری، یہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں اس کے اندر منع کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی سن لیجیے. ہوتی ہے اگر منع، مرد عورت کی طرح لباس نہیں پہن سکتا، مرد لباس ساتر پہنے گا، مرد میں جو لباس ہوگا وہ کفار سے مشابہت ان کے مذہب میں نہ ہو. یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. عبادت جو بھی ہوگی، عام اجماع اس بارے میں کیا کہ عبادت کے اوپر نبی کریم کی مہر ہوگی تبھی وہ عبادت ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس بات کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد عرصہ گزر گیا، دین کی تبلیغ کرتے رہے. حجۃ الوداع کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو گواہ بنایا، دین پورا پہنچا دیا. صحابہ نے کہا پورا پہنچا دیا. اللہ رب العزت نے کیا آیت نازل کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. اور نبی کریم کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حریص ہیں کس بارے میں؟ کہ اللہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے. وہ چاہتے ہیں میں اور آپ جنت میں چلے جائیں. وہ نبی ایسا رؤوف الرحیم ہے کہ قیامت کے دن بار بار اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا رہا ہے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ معاف کر رہا ہے. سجدہ سجدہ سجدہ، شفاعت کی حدیثیں پڑھے حیران رہ جائیں گے. حتیٰ کہ آخری سجدے پہ پہنچیں گے اور گمان کریں گے. گمان کیا کریں گے؟ کہ شاید میری امت کا کوئی شخص اب جہنم میں نہیں ہے. تب سر اٹھائیں گے. یہ نبی جو دنیا میں بھی حریص ہے، آخرت میں بھی جہنم سے بچانا چاہتا ہے، وہ نبی نیکی کا کوئی کام بغیر بتائے چلا گیا. وہ نبی دین کا کوئی کام رہتا تھا جو تجھے تو وہی آ گئی، نبی کو نہیں پتا چلا. جی نبی کریم چپکے سے اٹھے تھے، معاذ اللہ. نبی کا یہ مقام ہوتا ہے. نبی چپکے سے اٹھے تھے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں تھا پتا چلا. جنت البقیع میں چلے گئے، ساری رات عبادت کی چپکے سے، معاذ اللہ.
واپس آئے اور سو گئے، امت کو خبر نہ ہو جائے، امت اس رات عبادت نہ کر لے، امت جنت میں نہ چلی جائے؟ یہ مولوی نے تمہیں غلط پٹی پڑھائی ہے، یہ مولوی نے تمہیں باطل استدلال سکھایا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نبی کے بارے میں یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، نبی تو ایسے ایمانت دار ہیں۔ ایمانداری سے صرف ایک مثال دوں گا، اتنا ایمانت دار نبی کو ہی ہو سکتا ہے۔ احد میں زخمی ہیں، احد میں دندان شہید ہو گئے، چہرہ بھی لہو رنگ ہے، پاؤں بھی، کپڑے بھی، غم میں ہیں، غصے میں ہیں، اچانک منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ الفاظ نکلے اللہ اس قریش قوم کو کیسے معاف کرے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے۔ 3 ساتھیوں کا نام لیا، اللہ ان تینوں کو کیسے معاف کرتا ہے؟ جو اپنے نبی کے دندان مبارک کو شہید کر دیں، جو نبی کا لہو لہان کر دیں، اللہ اس قوم کو کیسے معاف کرے گا؟ بتائیے۔ نبی زخمی ہیں، دل سے یہ بات نکل سکتی تھی نا، آسمان سے وحی آئی، لیس لک من الامر شیء۔ پیارے حبیب آپ نے جو بات کی ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ نبی نے چھپا لی؟ نبی اسی وقت بتا رہا ہے کہ آسمان سے وحی نازل ہوگی، یہ اتنا امین نبی ہے، یہ جو میں نے پچھلی بات کی ہے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے اندر سارے قریش کے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ اللہ نے نبی کو کہا تجھے اس بات سے تیرا کیا تعلق، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نبی چھپا گئے، نبی قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، نبی نہ ام مکتوم لائن میں ہیں، آسمان سے وحی آ گئی، عبس وتولی۔ نبی چھپا سکتے تھے، کچھ دیر تخیر کر سکتے تھے، کچھ دیر پینڈ ہو سکتی تھی کہ یہ میرے اتنے بڑے بڑے سرداران ہیں، ان کے سامنے کہیں دل لداری نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم نبی نے ایسا نہیں کیا، کہا عبس وتولی، آسمان سے وحی آ گئی ہے، تمہاری طرف منہ نہیں کروں گا، اس کی طرف کروں گا۔ یہ نبی اتنا ایمانت دار ہے۔ تم کہتے ہو نہیں نہیں نیکی کا کوئی کام بغیر بتائے دنیا سے چلا گیا، ایک اتنا بڑی عبادت کا فعل جو تو نے گڑ لیا۔ اچھا پھر جب یہ دلائل دیے جاتے ہیں نیت نیک ہونی چاہیے، نیت نیک ہونا کوئی مسئلہ نہیں، نیت کے اوپر اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، درست بات ہے نیت، لیکن جتنی مرضی اچھی ہو اس کے اوپر بھی مہر نبوت ہوگی تو قابل قبول ہے۔ ابو بردہ جانتے ہیں نا، صحابی رسول ہیں، بتائیے کس عمدہ نیت کے ساتھ، یہ بھی ایک لمبا چوڑا اور طویل مضمون ہے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتنی عمدہ نیت کے ساتھ نبی کریم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول آج ابو بردہ اٹھا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، سورج نکلا ہے، سب سے پہلے بکری کی گردن پہ چھری کو پھیرا ہے کہ میرے محلے کے غریب ہیں، سب سے پہلے ان کے گھر گوشت جائے، ابو بردہ کی بکری کا جائے۔ نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ بتائیے کتنی عمدہ نیت ہے۔ نبی کریم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئیں، کہا ابو بردہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے، صدقے کی بکری ہے، لیکن اگر تو قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے عید کی نماز کو ادا کر۔ آپ پورے کا پورا دین یاد کر لیں، نبی کی مہر موجود نہ ہو تو قربانی بتائیے ایمانداری سے۔ نماز عید 2 رکعت کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہو؟ 4 منٹ، اور 4 منٹ پہلے سے کیا فرق ہے؟ اگر 4 منٹ پہلے کے اوپر نبی کی مہر نہ ہو، صحابی رسول ہو، ولی نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، صحابی رسول ہو، نیک نیتی کے ساتھ بکری کو ذبح کرے، اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، صدقے کی بکری مانتا ہے، گوشت کی بکری مانتا ہے۔ اسی طرح اگر بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، ابھی عید قربان گزری، آپ میں سے کوئی بندہ حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی سے 60-70 ہزار روپیہ اکٹھا کیا، بازار میں گیا، حلال تجارت کی، ایک گائے لے آیا، گائے لے کے گھر آیا، حلال جانور ہے گائے، قربانی کی نیت سے لے کے آیا ہے، حلال پیسوں سے لے کے آیا ہے، کان کٹا ہوا نکل آیا ہے، بتائیے قربانی لگ جائے گی؟ کیوں نہیں لگے گی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیب کہا ہے۔ میرے بھائیو رک جاؤ، قربانی کے اندر عیب دار قربانی نہیں لگتی، لیکن نماز عیب دار بھی قبول ہے، نماز عیب دار بھی قبول، حج عیب دار بھی قبول، عمرہ عیب دار بھی قبول، عیدیں عیب دار بھی قبول، قربانی صرف قبول نہیں ہے۔ کہاں سے فلسفہ آیا؟
باقی ہر چیز عیبدار. حلاد بن رافع کا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے. اللہ کی قسم نماز کی بات آئی ہے نا, بعض ساتھی کہتے ہیں بڑے متشدد ہو آپ لوگ, آپ حدیث رسول صلو کما رأیتمونی اصلی کے اوپر ٹک جاتے ہو, ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی. اور میرے بھائیو, صحابی رسول نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, نبی کریم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, واپس لوٹ جائیے, نماز کو دوبارہ ادا کیجیے. آپ نے نماز کو ادا ہی نہیں کیا. پھر آیا, پھر یہی ڈائلاگ, پھر آیا, پھر یہی ڈائلاگ. صحابی نے کہا حلاد بن رافع نے, اے اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر آتی نہیں, مجھے بتلائیے عیب کیا ہے, عیب کیا ہے اس میں. تم ہم سے واجبات فرائض ان کی بات کرتے ہو, ایمانداری سے بتاؤ نبی کریم نے کیا کہا کہ جب تم رکوع کرو اعتدال سے کیا کرو, پوری کمر سیدھا کیا کرو, جب رکوع سے سر اٹھاؤ سیدھے سکون سے کھڑے ہو جایا کرو, اعتدال سے کھڑے ہو جایا کرو, سجدہ کرو اعتدال کرو. نبی کریم یہ جو اعتدال بتا رہے ہیں آپ کی فقہ میں, یہ اعتدال کیا ہے, یا امت کے اندر یہ اعتدال کیا ہے؟ سنت ہے, سنت ہے, فرائض واجبات کی بات نہیں کر رہا. صلو کما رأیتمونی اصلی ہمارے نزدیک فرض اور واجب ہے کہ نماز اسی طرح ہوگی جیسے رسول اللہ کو پڑھتے دیکھا. میرے بھائیو, رسول اللہ نے ایک مرتبہ زندگی میں حج کیا, وہ حج محفوظ ہے. نبی نے 13 سال باجماعت امامت کرائی, ہزاروں صحابہ نے دیکھی, وہ نماز محفوظ, اس کا ہر عمل محفوظ نہیں ہے, باطل آپ کو سوچ اور فکر دی گئی ہے. اللہ کی قسم نبی کی ہر نماز کا حصہ محفوظ ہے, ہر حصہ محفوظ ہے. نبی کریم کہہ رہے ہیں تو نے اعتدال نہیں کیا, اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں, نبی کا ہے. آئیے حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک تابعی کو اسی طرح دیکھا, اور بعض روایات کے اندر ہے وہ بھی صحابی تھے, کیا دیکھا, اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے جیسے حالات پڑھتے ہیں. حذیفہ نے کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا, دوبارہ کیجئے. کہا میں تو 40 برس سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ 40 برس سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھے آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں. یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ایک صحابی کا فتویٰ ہے. کس کو دے رہا ہے؟ تابعی کو دے رہا ہے کہ اگر آپ نے اعتدال کی سنت کو چھوڑ کے یہ نماز پڑھی ہے, آپ ہمارے سے فرائض چھڑاتے ہیں, واجبات چھڑاتے ہیں. اگر اعتدال سے نہیں پڑھی آپ نے, نماز ہی نہیں پڑھی. اور نصیحت بھی کرتے ہیں, ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اپنی نماز کو درست کریں. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہیں اللہ آپ کو امت محمدیہ ہی میں سے نہ اٹھا. یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ یہ عمل کرتے چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہر عمل کے اوپر ہونا اس طرح لازم ہے. ایک طرف 40 برس کی نماز صرف اعتدال کے بغیر ہو, چاہے تابعی ہو, قبول نہیں. اور دوسری طرف مولانا حنیف ربانی صاحب کو علم ہے, سنن نسائی کی حدیث ہے, جس نے صرف 2 رکعت نماز ویسے پڑھ لی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی, اللہ کی قسم وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آپ رسول اللہ کی حدیث کو کمتر سمجھتے ہیں, آپ رسول اللہ کے قول کو, ذات تو اعلیٰ پوری امت مانتی ہے, لیکن اللہ کی قسم بات اعلیٰ وہی مانتے ہیں جن کے دل میں حدیث کا احترام ہے. حدیث کے احترام کے اوپر ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, نام لے کے صحابہ کو کہا کل غزوہ تبوک کے اوپر روانہ ہو جانا, فلاں فلاں فلاں. اگلے دن جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے, جمعہ پڑھا رہے ہیں, سامنے دیکھا عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ غزوہ تبوک پہ روانہ ہو جانا, آپ روانہ نہیں ہوئے. نیت نیک, دیکھیے عبداللہ کی نیت کیا ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا شاید زندگی کا آخری مارکا ہو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ زندگی میں پھر جمعہ ادا کرنے کی مہلت آپ کے پیچھے دیتا ہے کہ نہیں. خواہش تھی آخری زندگی کا جمعہ آپ کے پیچھے ادا کروں. سواری اللہ کے رسول باہر کھڑی ہے,
सामान तैयार है, तेज रफ्तार है, फौरी पहुंच जाऊंगा। ख्वाहिश ये थी कि मस्जिद नबी में जुम्मा अदा करूं जिसमें एक नमाज 1000 के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे सिलवट पड़ गई, मेरा और आपका अकीदा और मनहज बता दिया। कहा अब्दुल्ला तू समझा नहीं, अल्लाह की कसम जमीन भर के सोना ले आ, जमीन भर के सोना ले आ, अल्लाह की बारगाह में हलूस नीयत से खर्च कर दे, तो उनके मकामों मर्तबे को नहीं पहुंच सकता जो मेरी हदीस को सुन के रवाना हो गए हैं। एक हदीस को सुनकर रवाना होने वाले का अजर ये सिर्फ सुनने का है। और मेरे भाई पढ़ने के बाद भी क्या कहते हैं, मैं किसी मौलवी से जाके तहकीक करता हूँ, हाँ बुखारी शरीफ के ऊपर वाकई इतराज नहीं, हाँ रफेदैन लिखा हुआ, वाकई लिखा हुआ, फिर भी मैं तहकीक करूंगा, तहकीक करनी चाहिए। लेकिन जहां पे कोले रसूल फरमाने रसूल आ जाए वहां पे नजर झुक जानी चाहिए। अल्लाह की कसम सहाबा नबी के हर अमल को, हर फेल को, हर कौल को इस तरह हुज्जत समझते थे जैसे उमर याला बिन उमैया तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का, फरते जज्बात में आगे रुकने यमानी को आ सकता है इंसान, जज्बात में जाके गले को लगा लिया, रुकने यमानी के साथ गले लग गए। हजरत उमर ने दुर्रा निकाल लिया, मा तुफ्ता मार रसूल, क्या तूने रसूल के साथ तवाफ नहीं था किया था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको गले लगाया था, इसको बोसा दिया था? अल्लाह की कसम या अल्लाह बाद आ जा, अगर तूने हजरे अस्वद के अलावा किसी और रुकन को, किसी और कोने को चूमा, मैं तुझे दुर्रे लगाऊंगा। नीयत बात थी आला बिन उमैया की, नीयत की बात करते हुए इंदा नीयत के साथ एक ताबी हजरत अबू बकर के सामने कह रहा है लब्बैक या दल मारिज, लब्बैक या दल मारिज। दिल मारिज अल्लाह की सिफत है कि नहीं? अच्छी सिफतों में से, आला सिफतों में से है कि नहीं? बताइए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या लब्बैक या दल मारिज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों का तर्जुमा एक है, तर्जुमा एक है। ए अल्लाह में हाजिर हुआ, ए बुलंदी वाले रब में हाजिर हुआ, कोई फर्क नहीं। हजरत अबू बकर ने दुर्रा निकाल लिया, कहा तुझे रसूलुल्लाह की तलबी नहीं पता है रसूलुल्लाह क्या कहते थे? कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे। कहा अल्लाह की कसम अगर तूने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह सिर्फ ज़ल मारिज लगाया तो अबू बकर तुझे दुर्रे लगाएगा। बताइए, ये हमारा अकीदा, ये हमारा मनहज। आइए, कोई अमल जिसके ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर हो, रसूलुल्लाह ने जिंदगी में एक मर्तबा भी किया हो, अल्लाह की कसम कभी भी अगर हम उसके खिलाफ बात कर जाएं तो हम जिम्मेदार हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।